میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ مجھے ذاکر حسین کہتے ہیں۔ میں 36 سالوں سے ہریانہ راجستھان، یہ اوپری پرائی یا گھریلو گرہ کلیش، نوکری نہ لگنا، بچے نہ ہونا، یہ اس طرح کے کام میں کرتا ہوں۔ اسی سمبندھ میں جہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں اور آئی ہیں وہ چیز آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میرا ذکر یہ چل رہا ہے، ویڈیو میں بتایا، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے بتایا کہ محمد کے غلام جانور بھی ہیں۔ محمد کے غلام جانور بھی ہیں۔ ایک محمد کا غلام ہے، راستے میں چلا ہوا جا رہا ہے، جنگل میں چل رہا ہے اور گھنا جنگل ہے، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل، راستہ بھول جاتا ہے۔ جب وہ راستہ بھول جاتا ہے تو اس کی ایک شیر پہ نظر پڑتی ہے۔ شیر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ شیر دھڑوکنے لگا کھانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ محمد کے غلام نے یہ کہا کہ او شیر، میری ان آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے، میری ان آنکھوں نے نہ معلوم کتنے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ جیسے شیر نے محمد کی آواز سنی، اس غلام کی آواز سنی، محمد کے غلام کی آواز سنی، صحابی کہتے ہیں، محمد کے غلام کو صحابی کہتے ہیں۔ جس نے محمد کے چہرے کو دیکھا، محمد کو دیکھا، محمد کے زمانے میں جو تھا، اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کو غلام بھی کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کہا کہ او شیر، تو مجھے کھائے گا؟ تیری کیا ہمت ہے؟ میری ان آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے۔ تو کتاب میں لکھا ہے مورخین نے کہ جیسے ہی اس شیر نے اس غلام کی آواز سنی اور محمد کا نام سنا تو پونچھ ہلاتا ہوا دہاڑنا تو بند کر دیا اور دھیرے دھیرے اس غلام کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں کو چاٹنے لگ گیا، اس کے پیروں کو چاٹنے لگا اور خوب چاٹے، اور چاٹنے کے بعد میں یہیں بند نہیں ہوا بلکہ پونچھ ہلاتا ہوا راستہ بتانے کے لیے آگے آگے چل دیا۔ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، جب آخری وہ وقت آیا جدائی کا کہ شیر نے سوچا اس کا راستہ تو ادھر ہے اور میرا راستہ ادھر ہے۔ محمد کے غلام کو، بھٹکے ہوئے غلام کو راستہ بتا دیا جنگل میں شیر نے۔ محمد کی غلامی کرنے کے لیے شیر بھی تیار تھے، جانور بھی تیار تھے، سب ان کی غلامی کیا کرتے تھے۔ یہیں نہیں رکا، پھر تھوڑا سا بڑبڑانے لگا شیر۔ جب جدائی کا ٹائم ہوا کہ اب یہ صحابی ادھر جائے گا، یہ غلام محمد کا ادھر جائے گا، میں ادھر جاؤں گا، بڑبڑانے لگا، یعنی اسے اپنی طرف مخاطب کیا اس نے غلام کو کہ میری طرف دیکھ کہ تم محمد کے پاس میں جا رہا ہے تو ایک کام کرنا، میرا بھی سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا کہ ایک تمہارا شیر جنگل میں ملا ہے، تمہارا ایک غلاموں کا غلام، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ لہذا شیر کہنے لگا میرا بھی سلام کہنا ان سے کہ تمہارا ایک غلاموں کا غلام جنگل میں ملا تھا۔ یہ ہے محمد کے غلام، یعنی شیر بھی محمد کا غلام ہے، اور غلام تو انسان تو غلام تھے ہی، لیکن شیر بھی۔ ایک شیر محمد کی گلیوں میں مدینے میں آ کے بیٹھ گیا اور محمد کی گلیوں میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام چلا، اس نے یہ نہیں کہ کوئی لاٹھی لی ہو، شیر کو دیکھا تو یہ نہیں کہ کوئی لاٹھی لی ہو، کوئی تلوار لی ہو، کوئی ڈنڈا لیا ہو اور یا کوئی چاقو لیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام شیر کے پاس گیا، وہ شیر نے راستہ روک دیا تھا اور گلی میں بیٹھ گیا، اس گلی میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلا کرتے تھے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چلا کرتے تھے، وہاں راستہ روک کر کے بیٹھ گیا۔ وہ صحابی گیا اور جانے کے بعد میں کوئی لاٹھی ڈنڈا نہ لیا، کوئی بندوق تلوار نہ لیا، اس شیر کا کان پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا، شیر کا کان پکڑنے کے بعد مروڑ دیا، اور مروڑنے کے بعد میں یہ کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے محمد کے غلاموں کا راستہ روکنے کے لیے؟ فوراً اٹھا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ہیں کہ جنہوں نے جانوروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کی فرما برداری کی، ان کے حکم کو نہ ٹالا، ان کی بات کو نہ ٹالا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔